آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے دنیاوی ساز و سامان کے اعتبار سے کم ہے، یعنی جن کے پاس دنیا کی مال و دولت اور دنیا کا ساز و سامان اتنا نہیں ہے جتنا تمہارے پاس ہے، تم ان کی طرف دیکھو اور ان لوگوں کی طرف مت دیکھو جو مال و دولت میں اور ساز و سامان کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہے۔ اس کے نتیجے میں تمہارے دل میں اللہ کی نعمت کی بے وقتی اور ناقدری پیدا نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر تم اپنے سے اونچے آدمی کو دیکھتے رہو گے تو پھر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناقدری کی نگاہ سے دیکھو گے اور تمہارے دل میں اس کی بے وقتی پیدا ہوگی اور تم پریشان رہو گے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی محبت دل سے نکالنے کا اور دنیا کے اندر حقیقی راحت حاصل کرنے کا نسخہ یکسیر بیان فرمایا ہے۔ آدمی کے پاس دنیا تو ہو لیکن دنیا کی محبت دل میں نہ ہو۔ آدمی کے پاس دنیا کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر انسان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، تو پھر انسان کیسے زندہ رہے گا؟ اس لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن ان چیزوں کو اپنا مقصد زندگی نہ بنائے اور ان چیزوں کو اپنا آخری مطمع نظر نہ بنائے اور دل میں ان کی محبت پیدا نہ کرے، اور یہ بات قناعت کے ذریعے پیدا ہوتی۔ جب انسان کے اندر قناعت کی صفت پیدا ہو جاتی تو پھر اس کے پاس دنیا ہوتی ہے لیکن اس کی محبت دل میں نہیں ہوتی۔ اس لیے جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے تو ہر وقت انسان اس فکر میں رہتا ہے کہ یہ چیز نہیں ملی، وہ مل جائے، فلاں چیز کی کمی ہے، وہ مل جائے، کل اتنے ریال کمائے تھے، آج اس سے ڈبل کما لوں۔ صبح سے لے کر شام تک بس اسی فکر اور دھن میں مگن رہتا ہے۔ بس اسی کا نام دنیا کی محبت ہے، اور اس محبت کے نتیجے میں لازماً حرص پیدا ہو جاتی۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھری ہوئی مل جائے تو وہ چاہے گا کہ مجھے ایک وادی اور مل جائے، جب دو مل جائیں گی تو پھر یہ چاہے گا کہ مجھے ایک وادی اور مل جائے، اور پھر فرمایا ابن آدم کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھرے گی۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا اور اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا تب اس کا پیٹ بھرے گا، اور دنیا میں مال و دولت جمع کرنے کے لیے جو بھاگ دوڑ اور محنت کر رہا تھا وہ ساری محنت دھری کی دھری رہ جائے گی، اور سب مال و دولت یہاں چھوڑ کر خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ البتہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو قناعت عطا فرما دے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کا پیٹ بھر دیتی ہے، اور اس قناعت کو حاصل کرنے کا نسخہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ اگر تم دنیا اور آخرت کی فلاح چاہتے ہو تو اس نسخے پر عمل کر لو، اور اگر فلاح نہیں چاہتے تو عمل مت کرو، لیکن پھر ساری عمر بے چینی اور پریشانی کا شکار رہو گے۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ دنیاوی مال و دولت کے اعتبار سے اپنے سے اونچے کو مت دیکھو، ورنہ یہ خیال آئے گا کہ اس کو فلاں چیز مل گئی ہے، مجھے وہ چیز نہیں ملی۔ بلکہ اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھو کہ اس کے پاس دنیا کے اسباب کیا ہیں اور تمہیں اس کے مقابلے میں کتنا زیادہ ملا ہوا ہے۔ اس وقت تم اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو راحت اور سامان عطا فرمایا ہے وہ اس کو حاصل نہیں، اور اگر اپنے سے اونچے کو دیکھو گے تو دل میں حرص پیدا ہوگی، پھر مقابلہ اور دوڑ پیدا ہوگی، اور اس کے نتیجے میں دل کے اندر حسد پیدا ہوگا کہ وہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا، پھر حسد کے نتیجے میں بغض پیدا ہوگا، پھر عداوت پیدا ہوگی، تعلقات خراب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ضائع ہوں گے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ضائع ہوں گے۔ اور اگر قناعت حاصل ہو گئی اور یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے عزت کے ساتھ رزق مل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، بہت سے لوگ اس سے محروم ہیں، الحمدللہ میں اس نعمت پر خوش ہوں، بس اس پر اللہ تعالیٰ قناعت عطا فرمائیں گے
اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سکون میں آپ آ جائیں گے، بس اس کے علاوہ سکون کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے تو یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ اس روئے زمین پر کبھی کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ کہہ دے کہ میری ساری خواہشات پوری ہو گئیں، اس لیے کہ خواہشات کی کوئی انتہا نہیں، کوئی حد نہیں۔ اگر قارون کا خزانہ بھی مل جائے تب بھی خواہشات پوری نہیں ہوں گی۔ دنیا کی خواہشات ایسی ہیں کہ اس کی ایک کڑی دوسری کڑی سے ملی ہوئی ہے۔ دنیا کا یہ حال ہے کہ آج تک ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا جس نے اس دنیا کی ساری لذتوں اور راحتوں اور خواہشات کو پورا حاصل کر لیا ہو، بلکہ اس دنیا کا حال یہ ہے کہ ابھی ایک خواہش پوری نہیں ہوتی کہ دوسری خواہش ابھر آتی۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس طرح آیا ہے کہ دنیا کے ساز و سامان کے اندر تم اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھو کہ فلاں کو دنیا کی یہ نعمت نہیں ملی، تم کو ملی ہوئی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اپنے سے اوپر والے کی طرف مت دیکھو، اور دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ فلاں شخص دین کا کتنا کام کر رہا ہے، میں اب تک وہاں نہیں پہنچا، تاکہ تمہارے اندر دین کے کاموں میں آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا رجحان پیدا ہو۔ لہذا دین میں اوپر والے کو دیکھو اور دنیا میں نیچے والے کو دیکھو، اس کے ذریعے تمہارا دین بھی درست ہوگا اور تمہاری دنیا بھی درست ہوگی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا حکیمانہ نسخہ ہے۔ سامعین، راحت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ راحت اس پیسے اور اس دولت کا نام نہیں، بلکہ راحت تو ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جو محض اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہوتی۔ کوٹھے اور بنگلے کھڑے کر لو، نوکر چاکر جمع کر لو، اور دروازے پر لمبی لمبی گاڑیاں کھڑی کر لو، یہ سب چیزیں جمع کر لو، اس کے باوجود یہ حال ہے کہ رات کو جب بستر پر لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آتی، حالانکہ اعلیٰ درجے کا بستر لگا ہوا ہے، شاندار قسم کے گدے اور تکیے لگے ہوئے، ساری رات کروٹیں بدلتے گزر رہی ہے، نیند کی گولیاں کھا کھا کر نیند لائی جا رہی ہے۔ وہ گولیاں بھی ایک حد تک کام دیتی ہیں، اس کے بعد وہ بھی جواب دے جاتی ہیں۔ دیکھیے، سامان رات سب موجود ہیں، بنگلے ہیں، گاڑی ہے، روپیہ پیسہ ہے، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، آرام دہ بستر ہے، لیکن رات کی بے چینی کو دور کرنے میں کوئی چیز کارآمد نہیں۔ یہ اسباب بے چینی دور نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس بے چینی کو دور فرما سکتے ہیں۔ دوسری طرف ایک مزدور ہے جس کے پاس نہ ڈبل بیڈ ہے، نہ اس کے پاس ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، نہ اس کے پاس ایسے نرم گدے اور تکیے ہیں، لیکن جب رات کو بستر پر سوتا ہے تو صبح کے وقت 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر اٹھتا ہے۔ آپ خود فیصلہ کیجیے کہ اس مزدور کو راحت حاصل ہے یا اس مالدار کو راحت حاصل ہے۔ یاد رکھیے، راحت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے، اسباب راحت پر راحت حاصل ہونا ضروری نہیں۔ راحت اور چیز ہے، اسباب راحت اور چیز ہے۔ اس طریقے پر عمل کرنے میں یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے ذریعے قناعت پیدا ہوگی، لیکن اگر اس پر عمل نہیں کریں گے بلکہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے رہیں گے تو ہمیشہ رنج اور صدمے میں رہیں گے، اور یہ رنج اور صدمہ کسی نہ کسی وقت حسد میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب دل میں دنیا کی ہرس پیدا ہو گئی اور کسی کو اپنے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھ لیا تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ حسد پیدا نہ ہو، کیونکہ ہرس دنیا کا لازمی خاصہ یہ ہے کہ اس سے حسد پیدا ہوگا کہ یہ مجھ سے آگے بڑھ گیا اور میں پیچھے رہ گیا، اور پھر حسد کے نتیجے میں بغض، عداوتیں اور دشمنیاں پیدا ہوں گی۔ آج دیکھ لیجئے کہ یہ سب چیزیں کس طرح معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اور جب یہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ مجھے دوسروں سے آگے بڑھنا ہے تو اس کے نتیجے میں لازمی طور پر انسان کے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ وہ حلال اور حرام کی فکر چھوڑ دے گا، اس لیے کہ جب اس نے یہ طے کر لیا کہ مجھے یہ چیز ہر قیمت پر حاصل کرنی ہے تو اب وہ چیز چاہے حلال طریقے سے حاصل ہو یا حرام طریقے سے حاصل ہو، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر وہ رشوت بھی لے گا، دھوکے بازی سے کام لے گا، ملاوٹ بھی کرے گا، سارے برے کام وہ کرے گا، اس لیے کہ اس کو تو فلاں چیز حاصل کرنی ہے۔ یہ سب قناعت اختیار نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قناعت اختیار کرو اور اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔
ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب اپنی جھونپڑی کی مرمت کر رہے ہیں. جب آپ قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہماری جھونپڑی کچھ کمزور ہو گئی تھی, میں اس کی مرمت کر رہا. آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا کہ یہ مرمت مت کرو, لیکن بس ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جو وقت موت کا آنے والا ہے وہ مجھے اس سے بھی زیادہ جلدی نظر آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا جو وقت ہے وہ اتنا جلدی آ سکتا ہے کہ اگر اس کا استحضار ہو تو پھر آدمی کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میری جھونپڑی کمزور ہو گئی, اس کو درست کر لو. اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ اس جھونپڑی کو اور اس گھر کو درست کرتے ہوئے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ میرا ہمیشہ کا گھر ہے اور ہمیشہ مجھے اس میں رہنا ہے, بلکہ یہ خیال رکھنا کہ تمہیں تو آگے جانا ہے. یہ گھر تو تمہارے سفر کی ایک منزل ہے. سفر کی منزل میں بقدر ضرورت انتظام کر لو, اس سے زیادہ مت کرو. سامعین, بعض اوقات ان احادیث کو پڑھ کر ہم جیسے کم ہمت لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ پھر دین پر چلنا ہمارے بس کی بات نہیں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام نے ہی دین پر عمل کر کے دکھا دیا. ہمارے بس میں تو یہ نہیں ہے کہ اتنے دن کی بھوک برداشت کر لیں اور ایک چادر اوڑھ کر اپنی زندگی گزار لیں, اور اگر اپنے رہنے کے لیے جھونپڑی بھی ہو تو اس کی مرمت نہ کریں, اور اگر مرمت کرنے لگیں تو اس وقت یہ خیال ہو کہ قیامت کا وقت قریب آنے والا ہے. خوب سمجھ لیجئے کہ یہ واقعات سنانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ دل میں مایوسی پیدا ہو, بلکہ یہ واقعات سنانے کا منشا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے اندر یہ ذہنیت پیدا فرمائی جس کا اعلیٰ ترین معیار وہ تھا. لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان اس اعلیٰ معیار پر پہنچنے کے بعد ہی نجات حاصل کر سکے گا, بلکہ ہر انسان کی طاقت اور استطاعت الگ الگ ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی حکم انسان کی طاقت اور استطاعت سے زیادہ نہیں دیا. جتنا جس شخص کا ظرف ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ظرف کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں. اور سامعین, ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں